بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، پاکستان میں ہوئے ضمنی الیکشن اور ضمنی الیکشن میں 2 انسانی جانیں بھی چلی گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعات بھی پیش آئے جہاں پر بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن بھی سامنے آ گئے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن کو بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں، ریٹرننگ افسران کی در، پریزائڈنگ افسران کی در، پھر اس کے بعد حکومت کی جانب سے حکومت کے وزراء بھی پہنچ جاتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہیں اور پریس کانفرنس سے نکلتا کیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بیانات بھی دیے جاتے ہیں، جو سیاسی ایک رنگ ہوتا ہے، جو سیاسی ایک دنگل سج جاتا ہے، اس طرح کے وہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے پاکستان کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے جو ہوئے ہیں گزشتہ روز، چند روز قبل۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن کو؟ یہ کیا ہو کیا گیا ہے؟ تماشا بنا ہوا جی ویسے تو، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ پہلی بار عمران خان کو سیاستدان کے طور پر میدان میں اترنا پڑے گا۔ یعنی اب آسان نہیں ہے، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سیم پیج پر ہیں۔ لگتا ہے کہ سیم پیج والوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ عوام جو ہے ان کا ایک موڈ بن گیا ہے، اور اگر ان انتخابات میں یا سینٹ کے انتخابات میں کوئی دخل اندازی کا شائبہ بھی پڑا، یہ نہیں کہ وہ کریں گے، شائبہ بھی پڑا تو اس سے کوئی اچھا تاثر لوگوں پہ نہیں جائے گا بالکل، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اس ادارے کا تاثر جو ہے وہ عوام پر اسی طرح کا مرتب ہو۔ دیکھیے، نوشہرہ سے پٹے، یعنی کہ معمولی بات نہیں، یہ ان کا گڑھ تھا، مسلم لیگ کی جگہ نہیں تھی۔ اگرچہ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ سارا ایریا جو کہ ایک طرح کا اینٹی ANP ہوا کرتا تھا، پہلے وہ قیوم خان کے ساتھ تھا، پھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، پھر وہ مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہو جاتا تھا۔ یہ خاص مزاج ہے جو غالباً اگینسٹ ANP ایک بنتا ہے، وہ رویہ ہوتا ہے، وہ ادھر نہیں تو ادھر والی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہاں پرویز خٹک کا حلقہ تھا، اور وہاں یہ ہے کہ ان کے بھائی کو وہاں وزارت چھوڑنا پڑی، اور بھائیوں کے درمیان اختلافات بھی سامنے آئے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ وہاں کے MPA MNA ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کھلے بام ووٹ لو، اوپن بیلٹ کے، اور بجائے خفیہ بیلٹنگ نہ کرو، اس کا مطلب سمجھ آنے لگ جاتا ہے وہاں سے۔ سندھ کی دونوں سیٹیں پیپلز پارٹی لے گئی ہے بالکل، اور یہاں پنجاب میں یہ خیال تھا کہ وزیر آباد کی سیٹ پہ، جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اس پہ کنٹیسٹ ہو، کیونکہ وہ شہری آدمی کو پہلی بار کوئی کنٹیسٹ کرنے کے لیے سیٹ دی گئی ہے، اور شہری اس حلقے میں شہر کی وزیر آباد کی خاصی اہمیت ہے۔ شاید وہ لوگ اس ایک طرح کے پریجوڈس پر ووٹ دے جائیں PTI کے ممبر کو، نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو دسکا کی سیٹ تھی، اس پر تو وہ ہوا ہے جو کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دن بھر گولیاں چلتی رہیں، شہر میں ہو کا عالم تھا، اور پھر ہوا یہ کہ پریزائڈنگ افسر غائب، بیلٹ باکس سمیت غائب ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہوگا کبھی۔ صبح آئے آنکھیں ملتے ہوئے 6 بجے، یعنی کہ الیکشن کمیشن نے فون کیا، چیف سیکرٹری کو بھی کیے، DC نہیں مل رہا، کمشنر نہیں مل رہا، SP نہیں مل رہا، IG نہیں مل رہا، چیف سیکرٹری انتظامیہ غائب۔ 3 بجے ملا تو اس نے کہا نہیں پہنچ جائیں گے، اور پہنچے تو کیا پہنچے؟ کوئی آنکھ ملتے ہوئے کہہ رہا مجھے نیند آ گئی، تو کہہ رہا دھند بہت تھی، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ میرا فون خراب ہو گیا، کسی کا فون نہیں چل رہا تھا، ساری رات غائب رہے۔ تو الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا، اور میرا خیال میں الیکشن کمیشن فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں سٹینڈ لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہیں لکھنا پڑا، انہوں نے کہا رزلٹ مشکوک ہو سکتے ہیں، ہم اس کا اعلان نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن اعلان کرے گا، ہم نہیں کرتے، اور ہم نے یہ کیا، چیف سیکرٹری کو بھی فون کیا۔ اب یہ ساری وہ صورتحال ہے، ایک آدھا بندہ پکڑا بھی گیا، صحیح، اب وہ اپولوجیٹک قسم کا بیانات دے رہے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیٹ قومی اسمبلی کی سیٹ تھی، یہ واحد ضمنی الیکشن ہے، اور میں یہ ایسی ہنچ لگا رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کی ایک نشست بھی یوسر رضا گیلانی کو جتا سکتی ہے۔ اور میرا خیال میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ مسئلہ دوسری بات ہے کہ سیالکوٹ کے پورے علاقے میں PTI ہار جاتی ہے، پورے ملک میں حکمران ہے، عثمان ڈار صاحب ٹیکتے پھرتے ہیں، نوجوانوں کے قائد ہیں، ہم یہ کر دیں گے، اپنے حلقے میں نہیں جیت سکتے۔ اچھا، اور فرق مارجن بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس حلقے میں مارجن 40,000 کا تھا، وہ استعفیٰ دے کے آگے بیٹھ گئے وہاں کہ لڑنا اس حلقے کو، اتنی اہمیت دی گئی۔ آپ بڑی مزے کی بات کہی ہمارے دوست نے کہ جناب 3 وزراء اطلاعات جو تھے، وہ فواد چودھری، شبلی اور فردوس عاشق عوام بھی تھی، فردوس عاشق عوام، یہ 2 سابق ایک، اب تینوں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور سناٹے میں کر رہے ہیں، اور مریم نواز گئی ہے، مجمع لگا کھڑی ہے میدان میں۔
دیکھیں یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ وہ جس علاقے کو سینٹرل پنجاب کہا جاتا ہے، جہاں سے بھٹو قائد عوام بنے اور جہاں سے نون لیگ یا نواز شریف جو تھے اس کی اصل قوت ہے، جو پاکستان پر حکومت کی ایک طرح کی گرنٹی بنتی ہے۔ پورے پنجاب میں سے شاید 16 نشستیں ہیں، کتنی ہیں جو جنوبی پنجاب میں ہیں، اور 13 ہے جو شمالی پنجاب میں ہیں، اور باقی ساری سیٹیں جو اسی علاقے میں ہیں۔ اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں کے آبادی کی کنسنٹریشن ہے، اور جو اپنے صحیح مزاج کے لحاظ سے ایک وسطی پنجاب ہے جی، یہ کہہ لیجیے، میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ خالص پنجاب ہے، یعنی جو پرانا ٹریڈیشنل پنجاب ہے، جو پہاڑی علاقہ یا صحرائی علاقے سے ہٹ کے وہ علاقہ ہے۔ اس میں نواز شریف کا ہولڈ جو ہے یہی لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ ثابت ہو گیا کبھی اس کا ہولڈ ہے، ثابت ہو گیا کہ پی ڈی ایم سرحد میں بھی، یہاں بھی، وہاں بھی، اور خیبر وہ بلوچستان میں جے یو آئی سیٹ لے گئی، وہ بھی پی ڈی ایم۔ تو یہ ایک پریشانی کی بات، اور وہ ہمارے وزیر اعظم شکر ہے پہلی بار نکلے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ وہ خرم لغاری نکلے تھے بیچارے، اور نوجوان ہیں، نیا نیا انہوں نے جوش دکھایا تھا، ان کو بلا لیا کہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا نہیں سوری وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور پشاور جا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں رپورٹ دو کیوں یہ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا جی اس نے جاسوس لگا رکھے ہیں عمران نے، جن لوگوں نے بیٹرے کیا وہ چھوڑے گا نہیں اسے۔ اور بھائی اس پہ کچھ نہیں ہوا کرتا، جب سیاست ہاتھ سے پھسلتی ہے، یہ بات طے ہے کہ ہمارے اداروں نے یہ کہا کہ بھائی سیاست آپ سیاست دانی کرو، ہمیں اس پہ نہیں گھسیٹو۔ اچھا میر صاحب، یہ جو اپسیٹ سا یہ نظر آ رہا ہے، یہ ان کی جو سرکار کی پالیسیز ہیں، اس کے اگینسٹ بھی عوام نے ایک دے دیا، فیصلہ دے دیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں؟ نوشہرہ میں تو لیاقت وہ کیا نام، لیاقت کھٹا گیا، ہاں، اس نے کہا ووٹ میرا نہیں تھا کہ میں نے بیٹرے کیا، ووٹ عمران کا تھا۔ اب عوام بدل گئے، یہ پتہ کرو عوام کیوں بدلے۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگ تنگ ہیں۔ شخصی ووٹ بھی تو ہوتے ہیں نا، ذریعاتی کچھ ووٹ ہوتے ہیں۔ شخصی ووٹ ملک کی سطح پہ کب تک رہیں گے؟ کھانے کو روٹی نہیں ہوگی تو کرشمہ کیا دیکھنا ہے اپنے لیڈر کا، ہے جی؟ پیٹ میں خالی بیٹھا، دیکھیے بہت فرق پڑا ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ اپنے تجزیے سب کرتے پھرتے ہیں، لیکن دیکھیے اب پہلی بار ان کو پتہ چلا ہے عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، صحیح، اور نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، فضل الرحمان بھی اپنی سیٹ جیتا، پیپلز پارٹی بھی جیتی، مسلم لیگ نون، جو کہ جہاں ان کی حکومت ہی نہیں ہے، اور جہاں کے اصل میدان جنگ ہے پانی پت ہے، یعنی پانی پت جہاں آ گیا ہے، اور جہاں کے ساری اقتدار کی جنگ بھی ہے، وہاں مسلم لیگ ابھی اپنی طاقت دکھا رہی۔ آسان کام نہیں ہے کہ ضمنی الیکشن میں حکومت دوسری پارٹی کی ہو اور اپوزیشن کی ایک پارٹی جو کہ اصل اپنے آپ حکومت سمجھتی ہو وہ الیکشن جیت جائے۔ صحیح۔ اور اچھا، اسی تمام چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم کدھر کھڑی ہے اور حکومت کدھر کھڑی ہے؟ حکومت کو اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کا اصل فیصلہ تو ایک جس سے وہ ڈر رہے ہیں وہ حفیظ شیخ کے اور یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے ڈر رہے مقابلہ ہے، کیونکہ اس میں ووٹ قومی اسمبلی کے ارکان نے دینے ہیں۔ اگر قومی اسمبلی کے ارکان جو ہے جتنی تعداد حکومت کی ہے اس سے کم آئے، 2-4 بھی کم آئے، تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اچھا، الیکشن کمیشن فیصلہ کر پائے گا کیا؟ نہیں، الیکشن کمیشن فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس بار الیکشن کمیشن سٹینڈ تو لیا ہوا ہے، اس بار بھی سٹینڈ لیا ہے کہ لگتا ہے رزلٹ مشکوک ہو گئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے بھی کہا بھائی آئین کے تحت تبدیلی ہوتی ہے تو پھر خفیہ رائے شماری ختم کی جا سکتی ہے، قانون بدلے سے آرڈیننس سے نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ دوسرا موقف پوچھنے کے لیے سوالات کر رہا ہے، کویری کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو معاہدہ ہے جمہوریت میں شامل ہو گئے تھے اور یہ کر دیا تھا، اب کیوں مکر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آئین میں یہ لکھا ہے۔ حالانکہ اس بات پر بھی ایک غور طلب بات ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس تو دیے کہ یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ ہٹ گئے اس سے، خفیہ رائے شماری پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اور شکوں پہ بات نہیں کرتے مساق جمہوریت کی۔ حالانکہ مساق جمہوریت پہ دستخط نہیں کیے تھے عمران نے، ایک یہ بات یاد رکھیں، یہ مکر گئے ہوں گے، وہ بھی مکر گیا، وہ بھی اس میں شامل نہیں تھا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس میں کئی شکیں ہیں، فوج کے بارے میں تو بے شمار ہے، فوج سے رابطوں کی مذمت نہیں، اور بہت کچھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ مساق جمہوریت، تیسری بات جو اصل عدالت کے سوچنے کی ہے وہ عدالت کے بارے میں ہے۔ وہ عدالت کے بارے میں ہے کہ سپریم کورٹ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے،
ایک وہ جو کانسٹیٹیوشنل مقدمہ دیکھیں اور ایک فوجداری ایک سے جو معمول کے مقدمہ دیکھیں. اچھا یہ تو میں نے اس پہ پوری یعنی کہ آپ الگ سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. یہ جو 20 پولنگ سٹیشنز کا جو فیصلہ ہے اس کو یہ متنازع سا بن گیا یعنی کہ کوئی ابھی تک واضح نہیں ہو سکا. کیا دیکھتے ہو ٹوٹل حلقے میں الیکشن ہونا چاہیے کہ یا کہ صرف انہیں 20 پولنگ سٹیشن؟ جی مریم نواز نے تو ٹوٹل حلقے کا کہا ہے کیونکہ دن میں گولیاں چلتی رہیں, جس کا شہر ایک طرح کا رہا, اور ویسے بھی مطالبہ جب کیا جاتا ہے تو بڑا ہی کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بدلے میں وہ کہے کہ 20 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوگا, لیکن 20 حلقوں کے الیکشن یہ ڈکلیئر کرنے کے بعد رزلٹ مشکوک لگتے ہیں. آسان نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے یہ کہنا کہ نہیں ٹھیک ہو گیا ہے اور رزلٹ کو اس طرح. اب وہ پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں, جو ڈکلیئر رزلٹ تھے اس میں تو مسلم لیگ نون جیتی تھی. ہمیں جوائن کیا جی تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے جی ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پہ. جی سلمان عابد صاحب کیا حال ہے؟ جناب سجاد میر صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آواز بڑھائیں جی, آواز بڑھائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی جی اللہ کا شکر جناب میر صاحب. اچھا یہ ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں, سندھ میں 2 ضمنی الیکشن ہوئے, خیبر پختونخوا میں ہوئے, پنجاب میں ہو رہے, بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے اس میں, اور لوگ کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی ایک طرح کا چونکہ پرلیوڈ ہے یہ, اس کا بعد اثر پڑے گا, اس کے وجہ کچھ اور بھی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو پہلی بار سیم پیج والوں سے ہٹ کر الگ انڈیپینڈنٹلی اپنی طاقت دکھانی پڑ رہی ہے. عمران خان پہلی طور پر سیاستدان کے طور پر ان کا ایک طرح کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ٹرائل. کیا کہیں گے آپ بہت اچھا اس دیکھیں میر صاحب, بنیادی طور پہ تو پی ٹی آئی نے صرف ایک ہی سیٹ لسٹ کی ہے جو مسیرہ کی سیٹ ہے. باقی موسٹلی سیٹوں پہ تو وہی کینڈیڈیٹ جیتے ہیں جن پارٹیوں کے پاس کوئی سیٹیں تھیں, اور جو دستہ کا الیکشن ہے وہ جو ہے ذرا بھی متنازع بنا ہوا ہے. ابھی کل فیصلہ شاید اس کا سامنے آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی, کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے جیتنا تھا, سب کو پتا تھا. پنجاب میں پی ایم ایل این ایک مضبوط جماعت ہے, اس کے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہت مضبوط تھی, وہ ہمیں بھی پتا تھا کیونکہ وہاں پر بھی مسلم لیگ نون ہاری نہیں ہے. کے پی کے میں البتہ سیٹ بیک ہوا ہے, ادھر جے یو آئی کو سیٹ بیک ہوا ہے, کرم ایجنسی میں جہاں ہوتا اس بار ہارا ہے پی ٹی آئی سے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت مختلف قسم کے ریزلٹس ہیں ضمنی الیکشن کے اندر. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ سینٹ کے الیکشن سے اس کا کوئی اس طرح سے براہ راست تعلق تو ہے نہیں. سینٹ کے انتخابات تو ارکان اسمبلی نے ڈالنے ہیں, اس میں عام لوگوں نے تو ووٹ نہیں لینا. البتہ حکومت کے اوپر پریشر یہ ہے کہ ایک تو لوگ جو ہے حکومتی کارکردگی سے کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کو وہ 2018 کے انتخابات سے زیادہ پڑے ہیں, وزیر آباد میں بھی, ڈسکا میں بھی, اب وہ کرم ایجنسی میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی پر ایک پریشر ضرور ہے سینٹ کے انتخابات کا, کیونکہ سینٹ میں وہ پہلی دفعہ سیاسی برتری حاصل کرنا چاہتی ہے, اور سینٹ میں جو اسلام آباد کی جو نشست ہے وہ بھی ایک ٹف میچ بن گیا ہے یوسف زئی گیلانی کا اور حفیظ شیخ صاحب کا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس میں کافی لوگ ناراض ہیں پی ٹی آئی کے, جو شاید جو ہے ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن آج عمران خان صاحب نے تو بڑی بات کر دی ہے, الیکشن کمیشن کو انہوں نے آفر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی کہا ہے کہ وہ 20 یا 30 جو پولنگ اسٹیشن ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر وہاں پر نئے الیکشن بھی کروائے گا تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. بلکہ انہوں نے تو مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان 30 کے قریب جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں دوبارہ ری الیکشن کروا دے. تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی آفر کیا ہے, اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے اور کہاں پی ایم ایل این کھڑی ہے. لیکن اب یہ فیصلہ نہ عمران خان نے کرنا ہے, نہ کسی اور نے کرنا ہے, نہ مریم نواز نے کرنا ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کو کل دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ سناتی ہے. نہیں یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پہلی بار ہے کہ عمران خان ایز اے پولیٹیشین اس کو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے, وہ میدان میں اترا ہے, پشاور بھی جا رہا ہے, کراچی بھی جا رہا ہے, لاہور بھی آ رہا ہے, لوگوں سے رابطے بھی کر رہا ہے, ناراض لوگوں کو اس کی ایک وجہ ہے نا, اس کی ایک وجہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی ترجیح ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی جو برتری ہے اس کو ہر صورت میں ثابت کرے. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل جو حکومتی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر لین دین بہت ہوتا ہے, یعنی حکومتی لوگوں کو راضی رکھنا, ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کرنا, کچھ اس قسم کے مسائل بھی ہیں, کچھ اختلافات بھی ہیں. میں آج دیکھ رہا تھا لیاقت کھٹک صاحب کا سما پہ انٹرویو, انہوں نے کہا کہ جی پارٹی کے اندر بڑی گروپ بندی ہے, کئی لوگ عمران خان سے ناراض ہیں. اسی طریقے سے سندھ کے اندر جو علیم عادل شیخ صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی پارٹی میں گروپ بندی ہے. تو پارٹی کے اندر یہ گروپ بندی تو ہے جس کو عمران خان کو فیس کرنا پڑا, اور یہی ان کے لیے مشکل بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو گروپ بندی ہے اس کی ریفلیکشن سینٹ کے انتخابات کے نتائج میں سامنے آئے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات کتنے مختلف ہوتے ہیں.
حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1-2 سیٹوں کے اوپر کوئی بڑا فرق جو ہے یا حکومت ڈالے گی یا اپوزیشن ڈالے گی, تو لیٹس سی کہ کون اس کے اوپر فرق ڈالتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ ساری جتنی فضا گرم ہوئی ہے, مثلاً مسلم لیگ نون نے ایک کام تو دکھایا ہے کہ عام طور پر وہ پارٹیاں جیتی ہیں جن کی صوبوں میں حکومت ہوتی ہے, ضمنی الیکشن عام طور پر خیال کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کی پارٹی جو پنجاب کی گنی جاتی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا, انہوں نے اپنی ایک طرح کی ایک ٹف فائٹ دی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ان کی طاقت ابھی موجود ہے. اس کے اثرات ان لوگوں پہ نہیں پڑیں گے, ان ذہنوں پر جو حکومت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور جن کا کام ملک کی سیکورٹی کا دفاع بھی ایک طرح کا ہوا کرتا ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے, پوری دنیا میں ہوا کرتا ہے, یہ نہیں کہ پاکستان میں ہوا کرتا ہے. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے, اس کا اثر نہیں پڑے گا کچھ؟ فرق پڑے گا, لیکن آپ یہ کریڈٹ تو دینا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ جہاں ان کی 2 پروونشل گورنمنٹ ہے وہ وہاں پہ الیکشن بھی ہارے ہیں, ورنہ آپ تو میر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو شہباز شریف فارمولہ ہے, مجال ہے کہ وہ کبھی کسی اپنی اپوزیشن جماعت کو الیکشن جیتنے دیتے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے. اس لیے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کے پی کے اندر بھی اب دھاندلی جو ہے, اگر مثال کے طور پہ انہوں نے ڈسکا میں کی ہے تو پھر وزیر آباد میں کیوں نہیں کی, نوشہرہ میں کیوں نہیں کی؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ تو نہیں کی, لیکن قومی اسمبلی کی وہ ایک نشست کو اس لیے اہم سمجھ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو کہیں وہ چلی نہ جائے, اور اس کا نتائج یہ ہوں گے کہ لوگ کہیں گے نو کانفیڈنس ہو گیا حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات بجا, لیکن میں نے کہا نا کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ فیصلہ سنا دیتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں, تو یہی اپوزیشن جماعتیں کل آپ دیکھیے گا اگر آپ الاپری ہوں گی اور کہیں گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بک گیا, حکومت کے سامنے ڈرپوک ہو گیا, بزدل ہو گیا ہے. یہ ہماری سیاست کا المیہ ہے کہ جو پاکستان کی ایک سیاست کا ویسے بھی وتیرہ ہے میر صاحب, ہارنے والا کبھی بھی الیکشن کے نتائج کو قبول نہیں کرتا. وہ نشہرہ میں قبول نہیں کیا اپنے ہمارے پرویز خٹک نے. جی پرویز خٹک والی بات, ہاں انہوں نے قبول نہیں کیا, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی ہوئی ہے. سر دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب تو خود عقاب میں آ گئے نا, ان کے بھائی کو کب کیبنٹ سے برطرف کر دیا گیا ہے. ابھی کل تک یہ 3 دن کے بعد ان کو پرویز خٹک صاحب کو خیال آیا کہ جناب وہاں پہ دھاندلی کی گئی. 2 دن تو وہ خاموش رہے, ادھر سے جب عمران خان نے لیاقت خٹک کو نکال دیا ہے تو تب انہیں خیال آیا ہے ساری کی ساری باتیں. اور آپ کو پتا ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے کزن کے لیے جو ہے نا وہ سینٹ کا ٹکٹ پہلے مانگ رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مانگا. جب وہ ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے جو کام کیا اس کی ایک شکل آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ باقاعدہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں لیاقت خٹک صاحب تو پی ایم ایل این کی جیت کے اوپر. تو اس سے زیادہ اور کیا مذاکرہ خیز بات ہو سکتی ہے خٹک برادران کی. اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے خٹک پرویز خٹک نے کوئی 10-15 دن پہلے ایک بیان جاری کر دیا تھا کہ میں جب چاہوں عمران خان کی حکومت کو گرا سکتا ہوں. یہ جو ہماری سیاست میں حکمران طبقات کو یا حکومت کو یا قیادت کو جو بلیک میل کرنے والا وتیرہ ہے, یہ بھی کوئی ٹھیک رویہ نہیں ہے. اب پرویز خٹک صاحب اس کی پرائز پے کریں گے اور وہ لیاقت خٹک بھی کریں گے, کیونکہ آپ بھی مجھ سے زیادہ عمران خان کو جانتے ہیں. وہ جب ان کے دل میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس چیز کے اوپر. ٹھیک بات, بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد صاحب, بہت آپ نے ایک طرح کا بے لاگ تجزیہ دیا ہے, بہت شکریہ آپ کا. وہ انہوں نے اپنی بات جو ہے نا ہر طرح کی جس میں آ گئی, پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو بھی آ گیا, مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, لوگ کیا محسوس کرتے ہیں, ہمارا پولیٹیکل ڈائنامکس کیا بن رہا ہے, اس سارا کا انہوں نے ایک طرح کا تجزیہ کیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس صورتحال کو بیان کیا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عمران خان کا پہلا امتحان ہے. پانی میں پھینک دیے گئے نا, تیرو اب آپ کو اب پانیوں میں خود تیرنا ہے, ہمارے چپو نہیں ہوں گے اس میں آپ کو پار کرانے کے لیے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی نثار چیمہ صاحب ساتھ. السلام علیکم چیمہ صاحب. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر جی. اچھا, وزیر آباد میں تو ہم آپ سے بات کر چکے تھے پہلے بھی, لیکن مجھے یہ بتائیے یہ ہوا کہ سارا علاقہ تو آپ کا اپنا علاقہ ہے, دسکا کی سیٹ ہو, یہ ہو, کیا ہوا کہ آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ میر صاحب وزیر آباد تو میرا اپنا علاقہ ہے, میں ادارہ الیکشن کمپین کو لیڈ کر رہا تھا. میرے نیچے وہ جو ضمنی الیکشن تھا صوبائی سیٹ کا, تو اس میں تو میر صاحب انتہا انہوں نے کر دی. ڈسکا بھی چونکہ بالکل ایڈجوائننگ بالکل کانسٹیچوئنسی ہے, جہاں ہمارا یہ حلقہ ختم ہوتا ہے وہاں یہ ڈسکا والا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. تو وہ ایک ہی کلچر ہے, ایک طرح کا حساب کتاب ہے, اور ایک طرح کی دھاندلی کی انہوں نے کوششیں کی تھی. پول ریگنگ بھی کی, اپنی مرضی کے افسران لگوائے, بدنام ترین لوگ, کرپٹ ترین, تاکہ یہ کرپٹ آدمی بھی اسٹینڈ نہیں لیتا, وہ ان کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. وہ یہ کہ انہوں نے پریکٹیکلی, میر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ
یہ پولیس افسران، یہ سی پی او ڈی ایس پی لیول کے لوگ جو ہے یہ ان کے پی ٹی آئی کے ورکر بنے رہے اس کمپین میں. ڈپٹی کمشنر نے یہ ہے کہ یہ ضلعی افسران کو بلا کے کہا کہ جی آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کے محکمے کا کوئی جو ہے کوئی ملازم جو سرکے سے اس کا تعلق ہے اس کے خاندان والوں نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیے تو آپ اپنی خیر بنائیں. پھر یہ کہ اس دن الیکشن ڈے پہ جس طرح کی ریگنگ انہوں نے کی، یعنی یہ کہ انتہا کر دی، یہ ہے کہ وہ جعلی ووٹ بھگتانے کی، جعلی ووٹ کے ووٹوں کے وہ جو ہے وہ بیگ پکڑے گئے اندازہ کرنے. اور پھر ڈسکا میں جس طرح یہ کہ 20 سے زائد پریزائڈنگ افسروں نے غائب کیے اور دھند کا نام لے کے، کیا دھند ایسی ہے کہ اس سے یہ نتائج بھی دھندلا جاتے ہیں یا یہ کہ اس سے نتائج چینج ہو سکتے ہیں کیا؟ اور یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے انتہا کر دیا. اب تو حالت یہ ہے کہ دیکھیں سب کو پتا تھا کہ ان کی جو کارکردگی رہی ہے 2.5 سال میں اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے بری طرح شکست کھانی ہے. ان کے ووٹرز کے پاس یہ ووٹ مانگنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا اور لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کس منہ سے آ کے ووٹ مانگ رہے ہیں، آپ نے 2.5 سال میں کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ سوائے بے روزگاری کے، مہنگائی کے، فاقوں کے آپ نے دیا کیا ہے؟ تو اب یہ ہے کہ دھاندلی کی بنیاد پر یہ اگر جیتنے کی کوشش کریں گے تو قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی. وزیر آباد میں تو ان کے دھاندلی کے سارے منصوبے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی مدد سے خاص میں ملا دیے. اور یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ڈسکا میں بھی آخر یہی صورت ہوگی. جی وہاں دیکھیں جی 3 وزراء اطلاعات، فواد چودھری سابق، موجودہ شبلی اور فردوس عاشق اوان بھی سابق، یعنی وہ تینوں نے پریس کانفرنس کی لیکن اوپن نہیں کی، ذرا چھپ چھپا کے کی. اور مریم وہاں گئی ہیں تو مجمع وہاں ویسے ہی تھا جیسے کوئی جلسہ ہو رہا ہے. تو اب بھی میرا خیال مطمئن ہے آپ اس علاقے سے کہ لوگ آپ کے بالکل ساتھ ہیں اور ساتھ چلیں گے؟ بالکل وید صاحب 100% ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر یہ کہ ان کے ہفتوں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی دیکھیں جو ان کا پریس ریلیز ہے، بلا شبہ یہ ایک بڑی ٹھوس چارج شیٹ ہے ان کے خلاف اور سنگین الزامات ہیں. جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے یہ سینئر ترین افسران جو ہے وہ جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ اپنے آپ کو ان اویلیبل کر لیا. اندازہ کریں کہ جو حالت ہے یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور نیچے ان کے جو ماتحت لوگ تھے جو جس طرح انہوں نے یعنی کہ عدم تعاون کی ایک نئی مثال قائم کی الیکشن کمیشن کے ساتھ، چونکہ ملے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ، دھاندلی کے منصوبوں میں وہ بالکل شریک تھے. تو یہ شریک جرم تھے سارے. جی تو اب یہ ہے کہ دیکھیں مجھے یہ بہرحال یہ تسلی یہ ہے کہ میر صاحب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کی ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ الحمدللہ بہت بڑی مدت کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے اس کا رول جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غیر جانبدارانہ ہے. بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب، نثار چیمہ صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی کی، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات کر اس حلقے کے بالکل وزیر آباد کی سیٹ تو جو ان کے انڈر صوبائی اسمبلی کی نشست تھی خالی ہوئی تھی، ڈسکا اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ وزیر آباد اور ڈسکا دو ساتھ جوڑے ہوئے نا. یوں موٹر وے ڈسکا سے اترتے ہیں تو سیالکوٹ ادھر سے آتے ہیں وزیر آباد، یعنی جب موٹر وے سے سمبڑیال سیدھا سڑک وزیر آباد کی طرف آتی ہے. صحیح. تو یہ گویا سارا ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی مزاج ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی پالیٹکس ہے، ایک ہی طرح کی سیاست ہے، ایک ہی طرح کی دڑے بندیاں، ایک ہی طرح کے گروہ ہیں، ایک ہی طرح کی برادری ہیں جو پورے اس علاقے میں آباد ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے حکومت کے لیے بھی، ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے. اور سینٹ کے الیکشن اتنا اہم نہیں جتنے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے حکومت کا. صحیح. ایک مختصر سے بکرے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خبر سب سے پہلے، نیا پروگرام، نئے مہمان، لیکن ذرا اچھوتے انداز میں. میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزارے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز. لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ، جمعہ تا اتوار 5:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن.
वेलकम बैक। मीर साहब, DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग की है, कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बहुत सी चीजें सामने रखी हैं, खासतौर पर रद्दुल फसाद के हवाले से उन्होंने कहा कि 2017 से शुरू किया, 4 साल 22 फरवरी तक मुकम्मल हो गए हैं, बहुत सी कुर्बानियां दी सिविलियन ने भी। बात यह है कि इससे पहले वो ज़रबे अज़ब थी, क्या ज़रबे अज़ब थी, बिल्कुल वो रहील शरीफ के ज़माने में, खासतौर वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन था, बिल्कुल वज़ीरिस्तान में। फिर उन्होंने इस ऑपरेशन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रद्दुल फसाद के नाम पर जब हमारे नए चीफ आए तो उन्होंने इसको राइज किया, और अब उन्होंने पूरा बताया कि हमने किया क्या है, कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने लोगों को पकड़ा, क्या, यानी कि पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को एक तरह का दोबारा नाफिज करना आसान काम नहीं था। बिल्कुल तो कराची का बहुत बड़ा मसला था। बलूचिस्तान में आज ही मसला खड़ा है, कोई वहाँ एक नॉर्मल हालात तो नहीं काबू पड़ते, रोज लड़ाई कर लड़ना पड़ती है। तो फौज ने एक तरह से ये बात बताई है कि हम मुसलसल जो है वो हालत जंग में ही हैं अपने मुल्क के साथ भी, और हमने ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया हो, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। सही। और इसकी पूरी दास्तान है, हिस्ट्री। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आज जनाब वो हमारे DG साहब की ISPR के जो हेड है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने रद्दुल फसाद के जो पूरे एक एदाद शुमार गिनवाए हैं कि इन 4 सालों में फौज ने क्या किया है, तो क्या आप इसको आप एनालिसिस किया इस पूरे बारे में? असल में मेरा ख्याल जो कुछ उन्होंने कहा है वो सिर्फ फौज से रिलेट नहीं करता, उन्होंने उसमें जो बाकी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जिसमें पुलिस शामिल है, और पुलिस उनकी भी तारीफ की है, स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर आपकी रेंजर्स हैं, उसके बाद FC है, और ये तमाम अदारों ने मिल के, उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस इनपुट आई आपको ISI से भी आई, MI से भी आई, IP से भी आई, तो ये तमाम चीजें एक कोहेसिव फोर्स के तौर पर उन्होंने दुनिया के सामने पेश की है कि इट इज नॉट ओनली आर्मी, ये हमने एक कंबाइंड तमाम अदारों ने मिलके एक बड़ी मुश्किल ऐसी जंग जिसके 2 नुकात थे गौर करने पे, एक था जो काउंटर टेररिज्म दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, और एक दूसरा जो माशरे के अंदर वायलेंस या शिद्दत पसंदी की जो फिजा पैदा होती है, जो एक्सट्रीमिज्म क्रिएट करती है, जिसके अंदर मजहब को भी गलत इस्तेमाल किया जाता है, और उस मजहब को गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उन्होंने उलमा के किरदार का भी जिक्र किया कि उलमा ने किस तरह एक ऐसे फोर्स होके इस मजहब के जो कार्ड था इसको उन्होंने उसके खिलाफ फतवा दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जी पाकिस्तान के बाहर से हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी उसको भी हमने डिफीट किया, क्योंकि आप तो मीडिया के आदमी हैं और आपको पता है ये दौर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दौर है, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर बहुत स्पेस होती है। आजकल वो स्पेस सोशल मीडिया से भी क्रिएट हुई है, वो स्पेस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी क्रिएट होती है, और उसी स्पेस का गलत इस्तेमाल किया जाता है जब आप उसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके लिए आपको पता है डिसइंफॉर्मेशन लैब यूरोपियन यूनियन ने जो कहा, और वहां पे जो फेक साइट्स बनाई गई थी और जो मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट कर रही थी, उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान कि न सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज है बल्कि मैं कहूँगा उसके अंदर बहुत सारा किरदार FIs ने आपकी और टेक्निकल एसेट्स थे जिन्होंने वो किरदार अदा किया। और अगर आप इसको बहुत ही वाज़िया तौर पे इन तमाम नुकात को अगर एक नुक्ते पे आप जमा करना चाहें, एक महवर पे जमा करना चाहें, तो वो महवर जो है वो पाकिस्तान के अवाम होंगे, और किसी भी सिस्टम के अंदर अवाम जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस रखते हैं। यानी आपने जो इक़दामात किए और उन इक़दामात की वजह से जो बेहतरी आई उसका असर डायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम पे और पाकिस्तान के अदारों की बेटरमेंट पे पड़ा। यानी अगर एजुकेशन के ऊपर उसका असर पड़ा तो आपने देखा स्कूल्स, यानी APS पे ऊपर अगर अटैक हुआ था उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह या बन्नू यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ था तो उनके अंदर जो किरदार इन्वॉल्व थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया और वो रद्दुल फसाद के जरिए पहुंचाया गया। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सूरत हाल बेहतर हुई। इसी तरह हेल्थ के अंदर जो रोल प्ले किया नेशनल कमांड सेंटर के जरिए, डॉक्टर्स से मिलके, पैरामेडिक्स से मिलके, और उसके अंदर फौज ने भी लीड ली और बाकी आपके जो टेक्निकल अदारे थे उन्होंने भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, उसको हेड किया एक
सिविलियन ने जो एक मिनिस्टर हैं असद उमर साहब ने हट किया, उनकी डायरेक्शन में ये काम हुए। तो इन तमाम चीजों को अगर हम जमा करें तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे आता है। इकोनॉमी बेटर हुई यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, पीस होगा तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और इसके लिए मिसाल मैं आपको इतनी देना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो नरेंद्र मोदी ने जब पहले किशोर में टेक ओवर किया था तो वो कश्मीर में गया था, जम्मू गया था, वहाँ पे वहाँ श्रीनगर गया था, वहाँ पे एक जलसा स्टेज जलसा हुआ था जिसमें उसने पता नहीं कितने मिलियन का कश्मीर के लिए पैकेज का ऐलान किया था कि यहाँ पे ये होगा, होटल बनेंगे। लेकिन क्या वो पॉसिबल हुआ? वो नहीं पॉसिबल हुआ, इसलिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पे एक स्ट्रगल चल रही है, वहाँ पे एक राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की तहरीक चल रही है। तो जिस वक्त तक लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होता उस वक्त तक ना आपकी सोसाइटी बेहतर हो सकती है, ना तालीम बेहतर हो सकती है, ना सेहत बेहतर हो सकती है, ना बिजनेस बेहतर हो सकता है, और ना ही अवाम की सोच में पॉजिटिविटी और बाकी आपके इंटेलेक्चुअल की सोच में पॉजिटिविटी आती रहती है, आ सकती है, क्योंकि वो हर वक्त उन कंडीशंस को देख रहे होंगे जिस जबर कंडीशंस के अंदर या जिस स्पेस के अंदर वो काम करें। तो ये तमाम चीजें थी जो उन्होंने पेश की सामने। और मैं तो इसको जो उन्होंने मैयर्स फौज ने लिए वो तो उन्होंने बता दिया कि कितने किलोमीटर की तार लगी। यानी अगर हमारी आप ये देखिए कि अगर हमारे यहाँ किसी न किसी तरीके से आपके बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है, वो अपना बॉर्डर जो है वो नॉर्थ वजिस्तान से का बॉर्डर या अपने ऊपर चमन से ऊपर ईरान बॉर्डर के साथ फेंसिंग हो रही है, तो कितना स्मगलिंग कितनी होती थी पाकिस्तान के अंदर, जिसमें अंदर ब्लैक मार्केटिंग भी होती थी और इनफॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आता था, आपकी फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा नहीं आता था। अब अगर वहाँ पे ट्रेड सेंटर आप ट्रांजिट ट्रेड की हब्स कायम कर रहे हैं और इस वक्त पेशावर के अंदर जितना सामान आ रहा है वो तोरखम के जरिए आ रहा है, तो आप अगर जाए ना पेशावर के कारखानों बाजार में तो वहाँ जो चीज 100 रुपए की मिलती थी आजकल वो 300 रुपए की मिलती है। उनसे कहो 300 रुपए की क्यों दे रहे हो, तो ये कहते हैं कि अब तो ये स्मगलिंग होकर नहीं आती, अब तो ये आते हैं लीगल बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी लगती है और उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं और ड्यूटी पे करते हैं, तो प्राइस तो बढ़ी। तो अब वो पैसा किधर आ रहा है? और ये आपको पता है जब से ट्रांजिट हब लगा है चमन में तो 33% आपके टैक्स स्ट्रक्चर में जो है वो बेहतरी हुई है। तो ये वो चीजें थी मेरा ख्याल जिनको एक तरह से मेंटली और इंटेलेक्चुअली समझने की जरूरत है, और उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के ऊपर एज ए स्टेट और अवाम के ऊपर एज सिटीजन, वो मेरे ख्याल एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान को लॉन्गर रन में जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बगैर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ पूरी बात कर दी, मुझे सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत एक वजाहत साथ कर दिया। एक बात मैं अलग करना चाहता था लेकिन चूंकि वक्त कम था मैंने नहीं की। मुझे था कि जब उनसे पूछा गया कि ISI का चीफ क्या आ रहा है, एफआई हो रही है, फलां हो रहा है, उन्होंने कहा भी सब फजूल बातें। पहले ये खबरें नहीं आया करती थी, अब कुछ अरसे से रिवाज हो गया है कि चीफ कौन आ रहा है, फलां कौन आ रहा है, ये आ रहा है, बातें शुरू हो जाती हैं हमारे यहाँ, कोर कमांडर कौन लग रहा है, फलाना क्या लग रहा है, ये चीफ लग रहा है। तो ये सचमुच ये वो बातें हैं जो कि पहले शायद इस तरह ओपन, ये सोशल मीडिया की वजह से मैंने भी सोशल मीडिया पे आपसे भी बल्कि ब्रिगेडियर साहब ये बात पूछना चाह रहा हूं, मगर वक्त बड़ा शॉर्ट है। अगली स्टोरी की तरफ बिल्कुल मुख्तसर साहब से मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। रियासत का चौथा सतून, उसे यानी कि साबित कर कहते हैं एक निजी मीडिया हाउस पर हमला किया जाता है। ये कैसे? बड़ी ज्यादती वाली बात हुई है, और जो शख्स वहाँ लोग गए हैं वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते थे, हालांकि प्रेस क्लब के मेंबर भी था वो साहब जिनका नाम लिया जाता है मुश्ताक सत्ती, लेकिन इसके अलावा उसके और बड़े काम है, उसके और बड़े मुकदमात हैं, और इसलिए उनकी मेंबरशिप शायद कैंसिल कर दी गई है या मुअत्तल कर दी गई है इस वजह से। और ये नहीं होता, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप प्रोटेस्ट करने के साथ साथ वहाँ तोड़ फोड़ भी करें और किसी चीज को सलामत न रहने दें। ये एक ऐसा रवैया है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। और पाकिस्तान के मीडिया के तमाम अदारों ने, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे वो मालकान के हों, चाहे एडिटर्स के हों, चाहे वर्किंग जर्नलिस्ट के हों, सब ने इसकी एक तरह से मजम्मत की है और कहा है कि ये वो तरीका नहीं है जिसकी हम हो सकता है वो जो प्रोग्राम नशर किया गया था उसमें हमाकत की हो एंकर ने या जो उसको पेश कर रहा है, उसे पता नहीं वो तंज़ मज़ाक क्या होता है, वो उसने कहा ये तंज़ मज़ाक का प्रोग्राम था, इस तरह करता है। ये भी खैर एक बात है कि जो शख्स इस फील्ड का नहीं उसको ये काम सौंप दिया गया है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये तो एक लंबी बात है, उस पर उसने माजत भी कर ली है, अदारे ने माजत कर ली है, उस माजत के बावजूद भी आप उस पर डटे हुए हैं, बोल रहे हैं कि ये क्यों, क्या चाहते हैं आप उसको, उसके बाद क्या आप करना चाहते हैं और किस तरफ ले जाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में
یہ سارے بہت سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں ایک ایڈیٹوریل گرفت جو ہے وہ ہر وقت رکھنا آسان نہیں ہوتا. اتنی دیر میں آپ ایک خبر دیتے ہیں وہ خبر پرانی ہو چکی ہوتی ہے, کوئی آپ غلطی کرتے ہیں تو شاید 4 سیکنڈ کا وقفہ تو ہوتا ہے جس میں آپ کنٹرول کرتے ہیں, لیکن شاید بہرحال یہ تو ریکارڈڈ پروگرام تھا, کسی کو توقع نہیں تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا. بڑی بڑی باتیں ہمارے اینکرز کر جاتے ہیں, ہمارے بولنے والے کر جاتے ہیں, عام آدمی اس کا وہ رد عمل شو نہیں کرتا جو کیا ہے, اور یہ مین سٹریم میں کسی نے نہیں کیا. یہ گروپ اٹھ گیا, اس نے اس کے نام پہ. اچھا آپ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس کو کوئی اون نہیں کر رہا, حتیٰ کہ وہ پریس کلب کا ممبر ہے, پریس کلب اون نہیں کر رہا اسے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ, اور بہت جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کم نہیں ہیں. ٹھیک, ہمیں جوائن کیا, وقت بڑا شارٹ ہے. سالک مجید صاحب نے سالک مجید صاحب. ہیلو, آواز بڑھائیں جی. جی وعلیکم السلام میر صاحب, کیسے ہیں؟ اچھا جی, وہ جو حملہ جو جنگ پہ ہوا, جو بھی واقعہ ہوا اور جو اس میں انوالو لوگ تھے, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں سیدھا سوال کرتا ہوں, آپ اس کو کیسے ایسس کرتے ہیں, کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ جنگ اور جیو کا ہی معاملہ تھا کہ جیو پہ ارشاد بھٹی صاحب کا ایک پروگرام آتا ہے, اس میں انہوں نے بلاول بھٹو کی ڈمی کے دوران جو سوال جواب کیے تھے, جو باتیں کی تھی, اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ریئیکشن آیا تھا. اور سوشل میڈیا پہ سندھیوں کو بھوکا ننگا کہنے پہ اور سندھ کے عوام کو اس طرح کے انداز سے مخاطب کرنے پہ اور بلاول پیپلز پارٹی کو مخاطب کرنے پہ ایک ریئیکشن سوشل میڈیا پہ بلڈ اپ ہوا. اس میں کچھ لوگوں نے کال دی کہ احتجاج کرنا چاہیے. اس میں جو کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں مشتاق سرکی, جو بھی 2018 میں ممبر بننے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ مختلف لینڈ گریبنگ کے الزامات کا سامنا کرتے رہے ہیں, 8 FIR ان پہ تھیں اور وہ جیل بھی گئے تھے. تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا احتجاج کو, اور وہ احتجاج کرتے کرتے جنگ جیو کے دفتر گئے اور وہاں پہ پھر تصویریں ہوئیں اور اشتعال پھیلا, اور اس کے بعد وہاں توڑ پھوڑ ہو گئی. اور اس کے بعد اب مشتاق سرکی جو ہیں وہ مین ملزم بن گئے اس FIR میں جو آج درج کی گئی ہے, اور 13 لوگ جو ہیں اس میں گرفتار اور ریمانڈ ہوئے ہیں. اور اب آج کافی بھاری نفری نے مشتاق سرکی کے گھر پہ چھاپا بھی مارا, لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے اور ان کو پولیس نے مفروض قرار دیا ہے. یہ ہے صورتحال. اچھا, اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ تمام میڈیا ہاؤسز نے, جرنلسٹوں کی تنظیم نے, مالکوں کی تنظیم نے, ایڈیٹر کی سب نے اس کی مذمت کی ہے کہ آپ کو اختلاف کا حق ہے, توڑ پھوڑ کا حق نہیں ہے. بالکل ہے, اور جیو جنگ نے خود بھی یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے کسی بھی پروگرام سے یا کسی بھی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ کا پورا حق ہے, آپ احتجاج کریں, لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں, جیئیں اور جینے دیں. اور یہی سب تنظیموں نے بھی کہا ہے, اور کراچی پریس کلب نے سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, اور مشتاق سرکی کی ممبرشپ جو ہے وہ سسپینڈ کی گئی ہے اور ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. باقی سب صحافتی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور اس میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. اور اب جس پہ پولیس ایکشن ہوا ہے تو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اس طرح کے واقعات ہیں اس میں اگر صحافی ملوث ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جسے اشتعال پھیلے یا ان کے خلاف اگر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, تو صحافی تنظیموں نے, میڈیا ہاؤسز نے کس طریقے سے صورتحال سے نمٹنا ہے اور کس طریقے سے اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے الگ رکھنا ہے. بالکل درست جناب, بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, آپ نے پوری تفصیل کے ساتھ بات کی تھی. وقت چونکہ کم تھا اس لیے میں نے کلوزنگ ریمارکس بالکل آپ سے کلوزنگ ریمارکس کیا جی. الیکشن کا ضمنی الیکشن شروع ہو گئے, سینٹ تک اب رونق لگی رہے گی, ہم بھی انجوائے کریں گے, آپ بھی انجوائے کیجیے. صحیح ہے جی, بہت شکریہ سجاد میر صاحب. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جماعت باقر کو دیجیے گا اجازت اللہ کے بعد. खबर सबसे पहले. नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में. म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप. मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें. हर शाम गुजारिए हमारे साथ, मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज. लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर